شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر ساری رات چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر ہاتھ دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ سرسوں کا تیل سے اپنے سر کی مالش ضرور کر لیا کرو، آپ کے بال گھنے کالے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ دودھ میں پھول مکھانے ڈال کر کھانے سے زندگی بھر آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ انار کے اندر والا چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ جب تمہیں کسی پر زیادہ غصہ آئے تو فوراً کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لے آؤ جس سے تم کو محبت ہو۔ دہی میں کلونجی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چاول ابال کر کھانے سے آپ کا رنگ چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت اگر فالج والا مریض کھا لے تو وہ چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوری بعد کھانا کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ماہواری کے درد میں اگر آرام نہ آتا ہو تو تلوں کا تیل استعمال کرنے سے درد آرام آ جائے گا۔ سوتے وقت تکیے کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ زیرے کو پیس کر اپنے بالوں پر لگا لیا کرو، بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جلدی جلدی کھانا کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انار کو اس کے باریک چھلکے سمیت کھانے سے معدہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ جو عورت روزانہ کھاتی ہے اس کے پٹھوں اور جوڑوں وغیرہ کے درد میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کسی لوہے وغیرہ کے ساتھ ٹیک لگا کر مت بیٹھیں، اس سے کمر کا درد بڑھ جائے گا۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں ان کو شہد کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ باڈی سپرے کا استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ نہانے کے بعد ہیئر ڈرائر سے بال سکھانے سے بال بے جان اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے تو وہ دہی میں بادام ڈال کر کھائے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے قبل 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے، یہ اس کے لیے نہایت مفید ہے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ دودھ میں 2 دانے کھجور کے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو، جسم میں طاقت بھر آئے گی اور جوانی لوٹ آئے گی۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے یادداشت کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیموں کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ پاؤں کا سن پڑ جانا گناہوں کے بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ حلال کھانا ہر دعا قبول ہونے کی ٹھوس دلیل ہے۔ کھٹی چیزوں کا رس اپنے بالوں پر لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کر لو۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت
آپ کو اچھے خواب آئیں تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے اور گردوں کو صاف رکھتا ہے۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے۔ اس سے نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں۔ دودھ بڑھانے کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور انہیں قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے انسان کا رنگ سرخ لال ہو جاتا ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے والے لوگوں میں آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے، جو کہ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے تو کدو کا کثرت سے استعمال کیا کریں۔ روزانہ اچھی طرح وضو کرنے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی رنگت پیلی پڑنے لگے تو یہ جگر کی بیماری کی علامت ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد زیتون کا تیل پیٹ پر مسل کر چہل قدمی کیا کرو، پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہو جائے گی۔ رات کے وقت شوارما، پیزا اور برگر وغیرہ کھانے والے لوگوں کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو کا کھانا بے حد فائدہ مند ہے اور شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں پر لگانے سے بال سفید ہوتے ہیں اور نرم و ملائم بھی رہتے ہیں۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ گلا بیٹھ جائے یا گلے میں خراش آنے لگے تو گڑ والے چاول کھانے چاہیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ چہرے کے دانوں پر شہد لگانے سے دانے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔